بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وبا نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے خوف میں لپیٹا ہوا ہے۔ تاہم چین نے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تاہم اب پاکستان میں بھی اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر تفصیلی گفتگو آگے چل کر کرتے ہیں۔ وبا کے بڑھتے ہوئے خدشے کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے مولانا سے درخواست کی کہ وہ مذہبی اجتماعات محدود کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ جب مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے تو انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، لیکن وبا کے خدشے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کی جانب سے اس موقع پر مناسب فاصلہ رکھا گیا اور عمران خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ترک روایت کے مطابق مولانا طارق جمیل صاحب کو سلام کیا اور خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی مولانا طارق جمیل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے دل پر ہاتھ رکھ کر ان کا استقبال کیا۔ عمومی طور پر دل پر ہاتھ رکھ کر یا اپنے سینے پر تھپکی دے کر سلام کرنے کی روایت ترکوں کی ہے، جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ نہایت خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی جو کہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسے موقع پر احتیاط کا حکم دیا، جو متعدد احادیث میں وارد ہے اور اپنی گزشتہ ویڈیوز میں درجنوں بار آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ تو چلیں اب ہم آپ کو وہ تمام باتیں بتاتے ہیں جو ہمارا میڈیا نہیں بتا رہا، کہ یہ وبا کیسے پھیلی، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اسے چین ہی میں کیوں پھیلایا گیا۔ تو چلیں آپ کو تمام تر حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو ان تمام حقائق سے بر وقت آگاہی حاصل ہو سکے جو ہمارا بکاؤ میڈیا چند ٹکوں کے عوض چھپا جاتا ہے۔ دوستو، روس دنیا کا سرد ترین ملک ہے مگر وہاں وبا نہیں۔ ترکی بھی سرد ملک ہے اور ایران کا پڑوسی بھی، مگر وہاں وبا نہیں۔ افغانستان ایران کا پڑوسی مگر وہاں وبا نہیں۔ دبئی ایران کا قریبی ملک مگر وہاں وبا نہیں۔ عرب کے دیگر ممالک میں وبا سے کسی کے مرنے کی خبر نہیں آئی۔ یہ وبا امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کو چھوڑ کر آخر یورپی یونین اور اس کے ممالک چین، اٹلی، اسپین اور ایران و پاکستان میں کیسے پہنچ گئی؟ ان ممالک میں وبا کیوں آئی؟ اس کے پیچھے جو سازش اور خفیہ منصوبہ ہے وہ آپ کی آنکھوں کو حیرت سے کھول دے گا۔ چین اس وقت دنیا کا معاشی ریچھ بنتا جا رہا تھا اور امریکہ نے متعدد بار چین کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ چین سے جنگ کر سکے، لہٰذا اس نے افغانستان سے نکلتے ہی دنیا کی توجہ وبا کی طرف کرا دی۔ طالبان سے امن معاہدہ ہونے کی دیر تھی کہ چین میں وبا کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ چین کو معاشی سپر پاور بننے سے روکنا تھا اور اس کام کے لیے امریکہ اکیلا کافی نہیں تھا۔ امریکہ نے چین کی معیشت کو کنگال کرنے کے لیے اپنے ساتھ برطانیہ اور اسرائیل کو ملا لیا۔ طے شدہ پلان کے مطابق وبا کو چین میں 2 ماہ قبل ملٹری مشقوں کے دوران چھوڑا گیا۔ امریکی فوج کے واپس جاتے ہی چین میں وبا نے سر اٹھا لیا۔ شروع میں چینی حکام کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ یہ وبا آخر پھیلی کہاں سے ہے۔ اس سے متعلق چین نے خبروں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر بات اس وقت تک اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکی تھی اور یہ معاملہ امریکہ کے زیر اثر میڈیا نے دنیا بھر میں اچھال دیا تھا۔ امریکہ کا پہلا نشانہ کامیاب ہوا اور وبا نے چین اور چینیوں کو دنیا بھر میں مشکوک اور اچھوت بنا ڈالا۔ وائرس چین سے نکل کر اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی، ایران تک جا پہنچا۔ جب ان ممالک میں ہلاکتوں کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو امریکہ نے IMF، ورلڈ بینک، عالمی ادارہ صحت کے سربراہان کو خفیہ پیغامات کے ذریعے ان ممالک کو امداد دینے کے اعلانات کرنے کا کہا۔ برطانیہ نے بھی امداد کا اعلان کر دیا اور امداد کا اعلان سنتے ہی وہ ممالک بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے جہاں ایک بھی کیس رجسٹر نہ ہوا۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے نکلتے ہی امریکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مل کر دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ برطانیہ سے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے یورپی یونین کے افراد پر بھی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ برطانیہ سے کہا ہے کہ اس کے شہری امریکہ آ سکتے ہیں۔ 2019 کے آخر تک اعداد و شمار کے مطابق چین دنیا کے 124 ممالک کے ساتھ تجارتی طور پر منسلک ہو چکا تھا اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں ان 124 ممالک تک پہنچ رہی تھیں۔
جبکہ 2019 کے آخر میں امریکہ کا تجارتی رابطہ صرف 56 ممالک تک محدود تھا۔ امریکہ بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے کے نام پر شاپنگ کی مد میں ایک دن میں 5.8 بلین ڈالر کما رہا تھا، جبکہ چین صرف ایک دن میں 14.3 بلین ڈالرز مالیت کی اشیاء فروخت کر دیتا تھا، اور چین کی یہی ترقی امریکہ کے پیٹ میں مسلسل مروڑ پیدا کر رہی تھی۔ ہواوے موبائل کے ساتھ جو ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے۔ چین کی راہ روکنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل دنیا کا معاشی سپر پاور بننے کا منصوبہ شروع کر چکے ہیں، اور اس منصوبے کے مطابق پہلے انہوں نے چین کو نشانہ بنایا اور پھر ان ممالک کو ٹارگٹ کیا جن کے چین کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاشی تعلقات تھے۔ یورپ کے بڑے ممالک میں چینی مصنوعات نے اپنا اڈا قائم کر لیا تھا۔ نہ صرف یورپ بلکہ مڈل ایسٹ، عرب ممالک اور پاکستان تک چین نے تجارتی رسائی حاصل کر لی تھی۔ یہ ساری صورتحال امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں تھی کہ چین معیشت میں اس سے آگے نکلے۔ اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ نے ساری دنیا کو امداد کا لالچ دے کر وبا زدہ بنا ڈالا، اور خود آج دعائیہ تقریبات کا دن منانے کا اعلان کر رہا ہے۔ امریکہ نے چین کو ننگا کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا اور دنیا کو بتایا کہ چین سے کچھ بھی نہیں لینا ورنہ وبا سے مر جاؤ گے۔ اب دنیا کا ہر ملک، ہر شہری چین سے ایک پیسے کی بھی چیز لینے کا نہیں سوچ رہا، بھلے وہ مفت ہی کیوں نہ ملے۔ ایران چونکہ پہلے سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر تھا، تو اس کو مزید کمزور کرنے کے لیے اس وبا کا سہارا لیا گیا۔ اب آگے پاکستان بچتا تھا، جہاں چین کی خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چل رہی ہے۔ حکومت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پورے پاکستان کو بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا تمام تر دار و مدار چینی مصنوعات پر تھا اور وہ آنا بند ہو گئیں، اور جو کاروبار چین کی مصنوعات پر چل رہا تھا وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ وبا کی افواہوں نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ پاکستان میں سی پیک پر کام کرنے والے افراد، انجینئرز اور کمپنیاں چینیوں سے بھاگنے لگیں۔ دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بم دینے والے چین کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا سے ماسک بھیجنے کی درخواست کر رہا ہے، اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ آگے نہ نکل سکے۔ امریکہ نے عراق، افغان اور شام کی جنگ میں کھربوں ڈالر ضائع کیے ہیں اور کہیں بھی کامیابی نہیں ہو پائی۔ لگاتار جنگوں کے بعد امریکی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں ایک بھی امریکی فوجی نہ مرے اور دنیا پر ہمراج بھی کریں۔ آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا، عراق میں بھی چند سو فوجی ہیں اور شام میں چند درجن۔ سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کسی طرح پورا کرنا تھا، اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسے تجارت کا سہارا لینا تھا، لیکن چین اس کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اور یہاں پر چین سے جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنی تھی۔ اور بالآخر امریکہ چین سے لڑے بغیر ہی اپنی جنگ جیت گیا، اور اس نے محض ایک مہینے میں ہی چین جیسے معاشی ریچھ کو پاؤں کے بل بٹھا دیا۔ اب منصوبے کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دنیا میں اپنی مصنوعات کو بیچیں گے، اور چین جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تب تک وہ ان سب کے نیچے لگ چکا ہوگا۔ امریکہ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چین کا معاشی گھیراؤ کیا، اور اس سلسلے میں اس نے سعودی عرب، قطر، کویت جیسے ممالک کو بھی استعمال کرتے ہوئے ڈرایا کہ کسی کو اپنی طرف نہ آنے دو ورنہ مارے جاؤ گے، اور حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف تک بند کر دیا گیا۔ یہ وبا شاید اتنی خطرناک نہ ہو، مگر اس وبا کی آڑ میں چین کے خلاف جو پراپیگنڈا کر کے چین کو گندا کیا گیا وہ وبا سے بھی زیادہ خطرناک ترین ثابت ہوا۔ یہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ کسی گاؤں میں اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پورے گاؤں سے خبر نکل کر 10 دیہاتوں تک پہنچ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت نہ گھر کی رہتی ہے اور نہ گھاٹ کی۔ یہی حال امریکہ نے چین کے ساتھ کیا ہے۔ اب چین کی موجودہ حالت بالکل اس عورت کی طرح ہے جسے دنیا کا ہر ملک بھاگ رہا ہے کہ یہ مجھے بدنام نہ کر دے۔ حتیٰ کہ چین کا قریبی دوست پاکستان بھی منہ چھپا کر ایک سائڈ پر ہو گیا کہ بھائی دور رہو، حالات نازک ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں چین کی مدد کرے، اور ملک بھر میں وبا کے نام پر جو افراتفری پھیلائی ہوئی ہے اس کو نارمل کر کے مشکل وقت میں چین کی تجارت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور چین کو بھی حوصلہ دے، کیونکہ چینی وہ قوم ہے جو ہر چیز کا توڑ نکال لیتی ہے، اور آئینہ سے ہی کل تک وبا کا حل نکال لے گی، اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو وہ پھر ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک برے وقت سے بچائے کہ پاکستان میں اس وقت تک وبا سے کسی ایک شخص کی موت تک نہیں ہوئی، اور افراتفری اتنی پھیلا دی کہ چین والے خود حیران ہیں۔ تھر میں بچے بھوکے مرتے رہے پر وزیر اعلیٰ نے ایسی پھرتی کبھی نہیں دکھائی۔ صرف لاڑکانہ میں سڑکوں کے نام پر 80 ارب ڈکارنے والی پیپلز پارٹی سکول کالج بند کرا کے وزیر اعلیٰ سندھ کو 21 توپوں کی سلامیاں دے رہی ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ واہ، وبا کے خلاف بس ایک ہی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے۔
50 अरब डॉलर की इमदाद का सुनकर हमारे मुंह में भी पानी आ गया है। लेकिन हमें मालूम नहीं कि यह इमदाद दरअसल इस अमरीकी और इसराइली मंसूबे का हिस्सा है जो चीन को दीवार से लगाने के लिए बनाया गया। और हम इतने सादे हैं कि कहा चलो 50 अरब तो आ ही रहे हैं ना, कोई अमेरिका, बर्तानिया और आईएमएफ से पूछे कि इमदाद का हकदार तो चीन है, उसको क्यों नहीं दे रहे। अब दुनिया को दिखाने के लिए बंदर की तरह भले एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक छलांगे लगाएं, मगर हमें अमेरिका की इमदाद और अपने दोस्त चीन के दरमियान तल्लुकात में फ़र्क ज़रूर रखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इन हक़ाइक़ से आगाह हो सकें।